کورٹ بار کی کیبنٹ کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور عام طور پر میں کم ہی بولتا ہوں یہاں کہ سامع کے طور پہ ہوتا ہوں، لیکن آج کا ایک ایشو ایسا ہے کہ جس کا میں چشمدید گواہ بھی ہوں۔ جب رانا ضمیر جھیڑو صاحب کو انہوں نے حراست میں لیا اور وقاص صاحب کو، تو مجھے اسی وقت کسی نوجوان وکیل کی کال آ گئی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تھانے کے اندر ان کو لے گئے ہیں اور بند کر دیا ہے۔ پھر میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ رانا ضمیر جھیڑو صاحب کی زمین پر قبضہ کے لیے پولیس کی طاقت کا استعمال کیا گیا، اور انہوں نے جب ریزسٹنس پرووائڈ کی تو اس پہ ان کے بھائی کو پکڑا، پھر ضمیر صاحب آئے، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور بٹھا لیا۔ یہ تو نیگیٹو ایک ہمارے تکلیف دہ باتیں، لیکن اچھی باتیں بھی ساتھ ساتھ۔ امیڈیٹلی میں نے لاہور بار کے صدر صاحب سے رابطہ کیا، اور مبشر صاحب نے فوری کال نہ صرف سنی بلکہ خوشی کی بات یہ تھی کہ مبشر رحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ ہی از آلریڈی آن، ان کو پتہ چل گیا ہے، اور انہوں نے اپنے ایک دستہ بھیج دیا نوجوان وکیلوں کا اس طرف، اور خود بھی جا رہے ہیں۔ پھر آصف نسوانا صاحب سے میری بات ہوئی تو یہ غالباً اسلام آباد جا رہے تھے، راستہ میں تھے، انہوں نے بھی بغیر کوئی حیل و حجت کے کہا کہ میں ابھی اس پہ کارروائی کرتا ہوں۔ پھر چیمہ صاحب سے بات کی کوشش کی تو یہ ظاہر بہت مصروف تھے، یہ پہلے ہی ایکٹیو تھے، لیکن مجھے برخورداروں نے بتا دیا کہ چیمہ صاحب، رانجھا صاحب، ساری ٹیم۔ یہ ایک مثبت بات۔ میں 2-3 گزارشات صرف کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ایشو جس سنگین نوعیت کا ہے، اس کو صرف ہمیں رانا ضمیر جھیڑو اور وقاص اسلم کالوں تک نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن خود ہینڈل کرے، یہ اس کی سنجیدگی کا تقاضا ہے، کیونکہ 2-3 باتیں اس میں اہم ہیں جو میں نے نوٹ کی۔ ایک یہ کہ بغیر کسی قانونی کارروائی کے، بغیر ایکوائزیشن پروسیڈنگز انیشیٹ کیے ہوئے، آپ پولیس کو لے کے پرائیویٹ لینڈ اونر کے لیے، پرائیویٹ پارٹی کے مفاد کے لیے کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے جاتے ہو، یہ کھلی دہشت گردی ہے۔ کسی کی بھی زمین پر اس طرح جا کے قبضہ کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر غلطی ہو گئی، ہو جاتی ہے غلطی، ہمارے وکلاء بھی کسی وقت غلطی کر دیتے ہیں، پولیس والے ہم سے شکایت کرتے رہے ہیں۔ میں جب پروونشل بار کونسل یا پاکستان بار کونسل میں تھا، ہم تحقیق کرتے تھے، ہم خود جا کے ان کے آفیسر سے اور سولجر سے معافی مانگ لیا کرتے تھے، معذرت کرتے تھے کہ ہماری زیادتی ہو۔ چلیں، اگر کانسٹیبلز نے، کسی سب انسپیکٹر نے کوئی تلخی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، تو جو ان کے ایس پی صاحبان، ڈی آئی جی صاحبان، سٹی پولیس افسر چیف، آئی جی، جب ان کو پتہ چلا تھا باہر آ گئی ہے تو وہ میدان میں آتے، وہ اس پر معذرت کرتے اور مسئلہ حل کر دیتے۔ لیکن غلط بات جو لاہور پولیس نے کی، سوشل میڈیا پر میں نے ان کا پریس ریلیز دیکھا، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی میڈیا پر کہ رانا ضمیر جھیڑو اور ان کی فیملی نے کوئی قبضہ کیا ہے کسی جگہ پہ، اور ہم ریونیو آفیسرز کے حکم سے واگزار کروانے جا رہے ہیں، یعنی قبضہ کرنے جا رہے ہو وراثتی جائیداد پہ، اور پریس ریلیز یہ دے رہے ہو کہ ہم قبضہ واگزار کروانے جا رہے ہیں۔ یہ اس پہ ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ یہ جو فیکٹس کی ڈسٹورشن ہے، یہ بارز کے درمیان افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ میں اس بات کا حامی نہیں کہ یہ تلخی آگے بڑھے، اس کو ریزالو ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ریزالو کیسے ہونا چاہیے۔ ریزالو کرنے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کانسیپٹ انٹرنیشنل لیول پر ریکگنائزڈ ہے۔ پولیس کی سینئر قیادت، ہماری بار قیادت، یہ اس بات پہ تعین کرے پہلے کہ غلطی کس کی ہے، کس نے بھیجا، کیوں گئے ہماری زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور جب وکیل کا پتہ چلا تو کیوں احترام نہیں کیا، اور جب یہ پتہ چلا کہ وہ بار کا نمائندہ ہے تو پھر تو وہ مزید احترام کا مستحق تھا۔ آپ نے اس پر بھی تشدد کیا، آپ نے پنجاب بار کونسل کے ممبر پر بھی تشدد کیا، لاہور بار کا الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ ہے، تو یہ تشدد
पंजाब बार कौंसिल के मेंबर पे नहीं, पंजाब बार कौंसिल पे तशद्दुद है। और फर्रुख इलियास चीमा ने दुरुस्त कहा कि ये पूरी फ्रेटर्निटी ऑफ लॉ पे तशद्दुद है। इसी तरह लाहौर बार एसोसिएशन, वकास कालू इज ए यंग मैन, वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन मेरी भी पेरेंट बार है, मेरी पेरेंट बार का ओहदेदार है वकास कालू, और हमारी पेरेंट बार के ओहदेदार की तौहीन हमारी तौहीन है। इसको सीरियसली टेकअप करें और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा, आपके शायद तल्लुकात ठीक नहीं है, मेरे भी इसी तरह के तल्लुकात हैं उनसे, लेकिन ये हमें इस लेवल पर ज़रूर टेकअप करना चाहिए कि उनके जो बंदे सरपरस्ती करते हैं इस तरह के एक्शंस की, वो कल को ख़ता खाएंगे। वजह हम नौजवान वकला को रोकते हैं, डांटते भी हैं कि ना करो, इस तरह ना करो, झगड़े ना करो। ये हम जो मसालियत करवाने वाले लोग हैं, जो समझाने वाले लोग हैं, फिर हमारी पोजीशन भी कमज़ोर हो जाएगी। हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अपने नौजवानों को कंट्रोल करना, हमारे कंट्रोल से चीज़ें बाहर जा सकती हैं। मैं आपका ममनून भी हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं लाहौर बार की क़यादत को, लाहौर हाई कोर्ट बार की क़यादत को, कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। इसको रिजॉल्व करें, हम इनके साथ हैं, लेकिन टेकअप आप खुद करें। ये लाहौर बार का जो इशू है, या ये मेहरबानी करके अपने हाथ में रखें, ये मॉडल टाउन शिफ्ट ना होने दें। वो नौजवान, क्योंकि वहाँ पर बड़ा सरपरस्त शायद कमी है, तो मुश्किल हो जाएगा फिर संभालना। यहाँ से जाके अपने हाथ में रखें, खुद कमेटी बनाएं सारे ऑफिस बेयरर पे या 2-4 ऑफिस बेयरर की, और इसको रिजॉल्व करें।